السلام علیکم دوستوں، یہ ویڈیو ان سب بھائیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جن کا انٹرویو سب انسپکٹر کی پوسٹ کے لیے بھی رہتا ہے۔ ان سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ پلیز ویڈیوز کو دیکھیے گا۔ میں نے مختلف ویب سائٹ سے وائس نوٹس اکٹھے کیے ہیں، واٹس ایپ میسیج سے گروپ سے اکٹھے کیے ہیں اور یوٹیوب چینل سے اکٹھے کیے ہیں، تاکہ آپ سب کو ایک ہی جگہ پہ جتنے بھی انٹرویو ہو چکے ہیں وہ سب ایکسپیرینس آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پلیز میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم. My name is Abu Huraira. I am from سرگودا ریجن اور میں آپ سے سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا اپنا انٹرویو شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ دوستوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنا انٹرویو شیئر کریں، تو میں آپ سے اپنا انٹرویو شیئر کر دیتا ہوں۔ تو میرا انٹرویو ادھر لاہور میں ہی تھا اور میرا انٹرویو نمبر تھا وہ 17 نمبر تھا، کیونکہ جس دن ہمارا انٹرویو تھا اس دن 20 بچوں کو انہوں نے کال کی تھی۔ تو جو کمیٹی تھی، کمیٹی واز کمپرائزڈ آف 3 ممبرس، ایک پی پی ایس سی کا ممبر تھا اور دوسرے ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھا اور جو تیسرے تھے وہ ایس ایس پی تھی اور وہ میم تھی ایک۔ تو جب میری انٹرویو کی باری آئی ہے تو مجھے کال کی گئی ہے، تو پی این وہ ہمیں لے کے گیا ہے اندر۔ تو جب ڈور اوپن ہوا تو انہوں نے کہا بیٹا آئیں بیٹھیں، تو میں نے ان کو سلام کیا تو بیٹھا ہوں۔ تو انہوں نے جو مجھ سے پہلا کویشچن کیا کہ انٹروڈیوس یور سیلف، تو میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے سبجیکٹ کون سے تھے گریجویشن میں بی اے میں، تو میں نے ان کو اپنے سبجیکٹ بتایا کہ میرا پنجابی اور فزیکل ایجوکیشن تھا۔ تو اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ سر کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری شیاری کر رہا ہوں میں، اور اس کے علاوہ یہ انٹرویو ہے اور انٹرویو کی تیاری کر رہا تھا۔ تو کہتا ہے پی ایم ایس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، تو میں نے کہا یس سر میں نے اپلائی کیا ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ پی ایم ایس میں آپ کے کون کون سے سبجیکٹ ہیں، تو میں نے پی ایم ایس کے سبجیکٹ بتایا کہ میرا پولیٹیکل سائنس ہے، سوشل ورک اور پنجابی ہے۔ کہتا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ کا پنجابی فیوریٹ سبجیکٹ ہے۔ میں نے کہا سر فیوریٹ تو نہیں ہے، یہ بس اسکور اچھے دے جاتا ہے تو اس لیے میں نے آپٹ کیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو پنجابی تو آپ کو آتی ہوگی۔ میں نے کہا جی سر آپ پوچھیں، کچھ آتی ہے۔ تو پہلے انہوں نے کویشچن مجھ سے کیا میرے سبجیکٹ سے کہ آپ کا فیوریٹ پوئٹ کون سا ہے، تو میں نے ان کو اپنا فیوریٹ پوئٹ بتایا کہ میرا بابا فرید گنج شکر ہے۔ تو انہوں نے اس سے مجھ سے کوئی کویشچن نہیں کیا۔ پھر مجھے کہتے ہیں نیکسٹ کویشچن کیا ہے کہ آپ بابا بلے شاہ اور میاں محمد بخش کا کمپیریزن کریں۔ تو میں نے ان کے میجر تھیم بتائے ہیں، جو ان کی پوئٹری کے میجر تھیم تھے، تو وہ میں نے تھیم بتایا ہے۔ تو اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ میاں محمد بخش کا کوئی شعر سنائیں، تو میں نے ان کو شعر سنایا ہے۔ تو وہ شعر ایسے تھا کہ دنیا تے جو کام نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے بیلی نالو بہتر یار اکیلے۔ تو میں نے ادھر ویسے بیسیکلی جو شعر تھا وہ ایسے تھا کہ اس بے فیضے سنگی نالو بہتر یار اکیلے۔ تو انہوں نے کریکشن کروائی، انہوں نے کہا کہ آپ نے شعر غلط سنایا ہے، وہ میں نے سنگی کی جگہ بیلی لگایا تھا اس وجہ سے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں اچھا کوئی اور شعر سناؤ، تو پھر میں نے ایک اور شعر سنایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میاں محمد بخش کا ہے ہی نہیں، وہ ویسے تھا میاں محمد بخش کا ہی۔ تو میں نے پھر ان کو بک کا ریفرنس دیا ہے اور اس کے رائٹر کا نام بتایا، تو کہتے ہیں یہ تو گائیڈ ہے تو آپ نے، میں نے کہا سر میں نے ادھر سے پڑھا ہے۔ کہتا ہے اچھا۔ تو اس کے بعد پھر وہ مجھ سے کویشچن کرتے ہیں کہ آپ پنجاب پولیس میں کیوں آنا چاہتے ہو، تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پنجاب پولیس میں کیوں آنا چاہتا ہوں، جو میرے پاس آرگومنٹس ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ کویشچن کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس کس قانون کے تحت چل رہی ہے، تو میں نے بتایا کہ پولیس آرڈر 2002 کے تحت چل رہی ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ پنجاب پولیس آرڈر کا میں نے بتایا 2002 کے تحت۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پولیس آرڈر 2002 کی کوئی اسپیسیفکیشن بتائیں۔ تو جب میں نے ان کو اسپیسیفکیشن بتائی ہیں، کیونکہ میں نے وہ پڑھا ہوا تھا پولیس آرڈر، تو کہتے ہیں یہ اس کے اندر ایک پبلک سیفٹی کمیشن انسٹیٹیوشن ہے، اس کو پوچھتے ہیں کہ پبلک سیفٹی کمیشن کیا ہے۔ تو میں نے اس کو پبلک سیفٹی کمیشن کا بتایا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اگلا جو کویشچن کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انرجی کرائسس کی کازز کیا کیا ہیں۔ تو میں نے انرجی کرائسس کی کازز بتا ہی رہا تھا، 2 میں نے بتائی تھی۔ تو پھر آگے کہتے ہیں تو بیٹا آپ کمپٹیٹیو ایگزام سی ایس ایس کریں، آپ مطلب اس پوسٹ کے لیے کیوں آ رہے ہیں، یہ تو بڑی ٹف جاب ہے، تو آپ کمپیٹنٹ ہیں ادھر جائیں۔ میں نے کہا سر ابھی میرے پاس اپرچونیٹی ہے، تو پہلے میں یہ اویل کروں گا، اس کے بعد اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا۔ تو اس کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے فیوڈل فیملی سے لگتے ہو۔ میں نے کہا سر فیوڈل فیملی سے تو نہیں ہوں، میں ایک فارمر بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہوں اور بزنس بھی ہے۔
تو کہتا ہے اچھا ایگریکلچر کی پرابلمس ہیں، ایگریکلچر کی کون کون سی پرابلمس ہیں. تو میں نے ان کو ابھی ایگریکلچر کی 4-5 پرابلمس بتا ہی رہا تھا. تو انہوں نے مجھے سیکنڈ ممبر کی طرف ریفر کر دیے ہیں جو کہ وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے. تو انہوں نے مجھ سے جو پہلا کویشچن کیا ہے کہ سی پیک کیا ہے، سی پیک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ سی پیک کب اسٹارٹ ہوا تھا اور اس کا مین آبجیکٹیو کیا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں سی پیک کے روٹ کون کون سے ہیں. تو میں نے ان کو روٹ بتایا ہیں، ویسٹرن، ایسٹرن اور سینٹرل روٹ. تو کہتے ہیں یہ ویسٹرن روٹ کون سا روٹ ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر گوادر سے کاشور تک ہے. تو کہتے ہیں جاتا کدھر کدھر سے ہے. تو میں نے ان کو بتایا سر بلوچستان کے پی کے کاشور. تو کہتے ہیں میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا کون کون سے سٹی سے جاتا ہے. تو میں نے کہا سوری سر، کیونکہ وہ میں ڈیٹیل سے ایز سچ میں نے نہیں پڑھا تھا کہ سٹیز کے نام. تو وہ کچھ میں بتا بھی سکتا تھا پر وہ اگر میں بتاتا تو غلط بتاتا، تو میں نے سوری کیا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایکٹ اینڈ آرڈیننس میں کیا ڈفرینس ہے. تو میں نے بتایا ایکٹ اور آرڈیننس میں کیا ڈفرینس ہے. تو پھر کہتے ہیں کیا آرڈیننس جسٹ پریزیڈنٹ ہی جاری کر سکتا ہے. تو میں نے کہا یس سر. کہتا آر یو شیور. میں نے کہا یس سر. تو پھر اس کے بعد کویشچن کرتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کیا ڈفرینس ہے، کمپیریزن کریں، کمپیریزن بٹوین رسول اینڈ نبی. تو میں نے وہ اس کا آنسر کیا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے جو تھرڈ ممبر تھے ان کی طرف وہ مجھے ریفر انہوں نے کیا. تو پھر انہوں نے مجھے انٹرپٹ کیا ممبر نے. تو مجھ سے کویشچن کرتے ہیں کہ پاکستان کا کنوکشن ریٹ کیا ہے. تو وہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ ٹوکن کویشچن تھا. تو میں نے اس پہ سوری کیا. تو اس کے بعد جو تھرڈ ممبر تھی وہ میم تھی، ایس ایس پی تھیں. تو انہوں نے مجھ سے فرسٹ کویشچن کیا ہے کہ پاکستان میں سوسائڈ اٹیک ہیں وہ مسلم کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. تو میں نے کہا یہ ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہے، مسلم سوسائڈ اٹیک نہیں کرتے. تو یہ اور بھی اس کے اندر مطلب دوسرے جو ہیں نان مسلم ہیں وہ بھی انوالو ہیں. تو میں نے پہلے انہوں نے مطلب ورلڈ وائڈ پوچھا ہے. تو میں نے اس کا بتایا کہ کرائسٹ چرچ کی میں نے ان کو اگزامپل دی ہے نیوزی لینڈ کی، کہ وہ جو اٹیک ہوا تھا وہ ایک مسلم نہیں تھا، نان مسلم تھا جس نے کیا تھا، مسلمانوں پر اٹیک کیا تھا. تو اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اگزامپل بتاؤ ایسی جدھر پاکستان میں کہ کسی نان مسلم نے سوسائڈ اٹیک کیا ہو. تو ان کا پھر میں نے وہ بتایا تھا کہ ایز سچ مجھے نام نہیں یاد آ رہا تھا. تو میں نے را کو بتا دیا کہ را انوالو ہے اس کے اندر انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر. تو اس کے بعد پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کیا ہے. تو میں نے اسلاموفوبیا کے بارے میں بتایا کہ ہیٹرڈ اگینسٹ مسلم ہے. تو اس کی کچھ ایگزامپلس دی ہیں. تو اس کے بعد نیکسٹ مجھ سے وہ کویشچن کرتے ہیں کہ یہ نیپ کیا ہے. تو میں نے بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان تھا. تو یہ کہتے ہیں یہ کیا تھا. تو وہ میں نے ان کو بتایا کہ 16 دسمبر 2014 میں اے پی ایس پر اٹیک ہونے کے بعد یہ ڈیوائس کیا گیا تھا ٹو کاؤنٹر ٹیررزم. تو اس کے بعد کہتی ہیں اچھا اس کے کچھ پوائنٹ بتاؤ. تو میں نے ان کو وہ 3 پوائنٹ بتائے کیونکہ یہ میں نے پہلے پڑھا ہوا تھا، تیار شاید میں کر کے کوئی نہیں گیا تھا. تو اس کے بعد پھر مجھ سے ممبر آ جاتے ہیں دوبارہ. تو کہتے ہیں بیٹا واٹ از یور ایم ان لائف. تو میں نے کہہ دیا ٹو بیکم اے سول سروینٹ. تو کہتے ہیں یہ پبلک ڈیلنگ کی جاب ہے تو آپ سول سروسز، یہ تو میچ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا سر اگر میں سی ایس ایس انشاءاللہ میں نے کیا تو پھر میں پولیس سروسز کی طرف آؤں گا. پی ایس پی اس کے اندر ایک گروپ ہے تو میں اس کو جوائن کروں گا انشاءاللہ. تو یہ میری ٹاپ پریورٹی ہوگی. کہتے ہیں اچھا تو گڈ. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہاں جی دوسرے سر سے پوچھتے ہیں کہ کویشچن کچھ، پھر میم سے پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا تھینک یو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھینک یو بیٹا آپ چلے جائیں. تو یہ میرا انٹرویو ہوا تھا. تو اس کا جو ڈیوریشن تھا وہ آئی تھنک سو 15 ٹو ان بٹوین 15 ٹو 20 منٹس تھا. اور جو ممبر تھے وہ ڈاکٹر پرویز صاحب تھے. تو یہ میرا انٹرویو تھا اور تھینک یو سو مچ. اچھا یار، میرا آج انٹرویو تھا لاہور ریجن کا، لاہور میں، لاہور آفس میں. تو میں گیا ہوں، میری کمیٹی تھی نذیر احمد کے جانا صاحب والی. ٹھیک ہے، میں گیا ہوں، انہوں نے مجھے خود ہی کہا اچھا آپ اسد حمید ہے. میں نے کہا جی سر. کہتے ہیں اچھا اپنا تعارف کروائیں. تو میں نے اردو میں اپنا سارا انٹروڈکشن دیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی الیکٹریکل انجینئرنگ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیا کرے گی. تو میں نے اس کا جواب دیا اچھے سے کہ کس طرح ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ٹیکنالوجیکل، اور ایک الیکٹریکل انجینئر کس طرح بینیفیشیل ہو سکتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بس انہوں نے صرف اتنا ہی پوچھا مجھ سے، اور ساتھ انہوں نے ریفر کر دیا ایس ایس پی صاحب کو. ایس ایس پی صاحب نے مجھ سے ہرارکی پوچھی ہے، مجھ سے سی سی پی او کا رینک پوچھا ہے، مجھ سے ڈی پی او پوچھا کون ہوتا ہے جو کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ میں نے بتایا پولیس آفیسر ہوتا ہے.
انہوں نے تحصیل لیول پہ بتایا. میں نے کہا وہ STP ہوتا ہے جو کہ ASP رینک آفیسر ہوتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں مین ایشوز کون سے ہیں. میں نے وہ بتائے. پاورٹی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اس کے علاوہ ایکسٹریمزم ہے, سیکٹیرینزم ہے, اور پولیٹیکل کرائسس ہے. ان کا سولوشن پوچھا انہوں نے. تو میں نے وہ سولوشن بتایا کہ کس طرح سے اسٹارٹ اپس ہیلپ کر سکتے ہیں پاکستان کی ان امپلائمنٹ اور پاورٹی کو ختم کرنے میں. اب چیئرمین صاحب بھی ہو گئے فارغ, SSP صاحب بھی یہاں پہ ہو گئے فارغ. SSP صاحب نے آخری سوال میں سے یہ کیا تھا کہ فورن منسٹر کون ہے پاکستان کے. تو یہ میرا 28 تاریخ کو انٹرویو تھا. میں 27 تاریخ کو یا 28 کی رات کو بلاول بھٹو زرداری نے حلف لیا تھا فورن منسٹر کا. تو یہ آپ ذہن میں رکھنا کہ جس دن آپ کا انٹرویو ہو اس رات یا اس دن صبح اٹھ کے جیو کی ہیڈ لائنز اچھے سے دیکھ کے جائیں کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے ہیں ریسنٹلی. تو وہ میں نے صبح کی نیوز دیکھی تھی تو میں نے بتا دیا کہ بلاول بھٹو زرداری. تو وہ SSP صاحب کے بھی میں نے سارے جواب دے دیے, چیئرمین صاحب کے بھی دے دیے. اب نذیر احمد گجانا صاحب کی کمیٹی میں جو تیسرے آدمی ہیں وہ سامنے رنگ کے کوئی آدمی ہے, ٹھیک ہے, مجھے نام نہیں پتہ, لیکن وہ اصل میں گیم چینجر ہے اس کمیٹی کے اندر. ٹھیک ہے, وہ آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے جو آپ کو نہیں آتے ہوں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھ سے جتنے بھی سوال کیے ہیں وہ ریلیونٹ تھے. یہ کہاں سے یار, یہ تنسا شریف سے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھ سے ایک سوال تنسا شریف کا پوچھا, وہ کہاں پہ ہے. میں نے کہا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں لاہور ڈسٹرکٹ سے ہوں تو میں نے اسی کے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً سارا کچھ پڑھا تھا, تو مجھے ساؤتھ پنجاب کا ایسا آئیڈیا نہیں تھا. تو اس لیے میں نے کہا سوری سر مجھے آئیڈیا نہیں ہے. تو انہوں نے دوبارہ سوال کر دیا, اچھا تنسا شریف کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے. تو میں نے دوبارہ سوری کر دیا. تو انہوں نے اچھا کہا ایک شہر ہے, ایک ڈسٹرکٹ ہے جو 3-4 صوبوں کو ملاتا ہے. اب مجھے آئیڈیا تھا وہ ڈیرہ غازی خان ہے. اب میں کیونکہ اس ٹائم پزل ہو چکا تھا تو میں نے کہا سوری سر, تیسری سوری کر دی. چوتھا سوال پھر انہوں نے کوئی 7 کا ڈسٹرکٹ کا نام بتایا کہ اچھا یہ کہاں پہ ہے. وہ ڈیرہ غازی خان کی کوئی 7 ڈسٹرکٹ تھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہوا تھا ساؤتھ پنجاب. تو میں نے پھر سوری کر دی. ٹھیک ہے, اب اس میں مطلب کنفیوز ہونے والی بات نہیں تھی, سمپل سی چیز تھی. تنسا شریف والی جگہ میں نے نہیں پڑھی تھی, ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ اسٹڈی نہیں کیا ہوا, تو انہوں نے 3 سے 4 سوال اسی پہ کر دیے. ٹھیک ہے, اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں جو چیز آپ کو نہیں آتی آپ کا ریئیکشن کیا ہے. آپ کنفیوز ہوتے ہو, آپ اٹکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کانفیڈنس لوز کرتے ہو, آپ فزیکل موومنٹس ہاتھ کو ہلاتے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا سڈن ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو SSP صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ جب چیئرمین سوال کر رہے ہوں گے یا ساتھ والے ٹیچر سوال کر رہے ہوں گے, ان کی صرف اور صرف ڈیوٹی یہی ہوتی ہے, وہ بڑے اچھے سے بڑے غور سے آپ کی باڈی لینگویج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں نے کیونکہ وہ صرف انہوں نے ان کے جو 3-4 سوال تھے وہ صرف ایک ہی چیز کے بارے میں تھے, تو میں نے سوری کر لی, سوری سر میں نے نہیں پڑھا ہوا. تو دیٹس اٹ. اس کے بعد چیئرمین صاحب نے مجھے کہا تھینک یو. ٹھیک ہے, اسی طرح دوسری کمیٹی میں بھی دوست کا ایک انٹرویو تھا جن کے چیئرمین تھے عبدالجبار صاحب. ٹھیک ہے, وہ کامرس کا اسٹوڈنٹ تھا میرا دوست. تو انہوں نے SSP کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے, اور جو ساتھ جوڈیشری کے بندے تھے شاید ان کے بھی ٹھیک جواب دے دیے. تو ایٹ دی اینڈ پھر جو عبدالجبار صاحب تھے انہوں نے بڑے ڈیپ کوسچنس پوچھے ان سے کامرس ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انٹرویو کا اصل میں پرپز ہے, اگر آپ سارے سوالوں کے جواب دیتے جائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا آفٹر این انٹرویو 15 منٹس میں چلے جاتے ہیں, 17 منٹس میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ اکثر بچے ہوتے ہیں جن کا نالج بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پوچھتے جاتے ہیں, بچے جواب دیتے جاتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ ان کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا پوچھا جائے, ایسا جگہ پہ بچے کو پھنسایا جائے جو بچے کو نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور سم ٹائمز آپ جب سارے سوال دے دیتے ہیں پھر وہ سینیریو بیس کوسچنس پہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو وہاں پہ پھنسا کے آپ کے ریئیکشن دیکھا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بس ذہن میں رکھیں کہ جو آتا ہے وہ آپ بتا دیں, اور جو نہیں آتا وہ آپ نے وہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کو سمپلی بتا دینا ہے کہ سوری سر مجھے نہیں آتا, کیونکہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ وہ آپ کی باڈی لینگویج کو جج کر رہے ہوں گے. تو آپ نے بڑے کانفیڈنس سے ان کو کہہ دینا سوری سر میں نے ریڈ نہیں کیا یا مجھے نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا.
علیکم. میں آپ کے ساتھ اپنا سب انسپیکٹر کا انٹرویو کا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور میرا انٹرویو جو ہے، میں گجرانوالا ریجن سے بلانگ کرتا ہوں، اور میرا ادھر لاہور میں LDA پلازا میں جو ہے وہ انٹرویو ہوا ہے. بڑا ٹینس ماحول تھا. اوور آل میرا 13واں نمبر تھا. تو جیسے ہی میری باری آئی تو پہلے میں نے اجازت چاہی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیے. تو پھر میں بیٹھ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ اپنا آپ ماسک جو ہے وہ اتار دیں. تو سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے یہی کویسچن کیا کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے بتایا کہ میں یہ چیز آج کل کر رہا ہوں، 1 پیپر کی تیاری کر رہا ہوں اور والد صاحب کا ہاتھ بٹا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کسان ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے آگے میڈم کو ریفر کیا. تو انہوں نے نیکسٹ کویسچن مجھ سے کیا کہ قوم نمرود کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں. تو میں نے ان کو جو ہے نا اس پہ اپنا ایک ڈیٹیلڈ ویو دیا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے ہم اثر تھے، اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اگینسٹ گئے، اور ساری وہ سنیریو میں نے ان کے سامنے رکھا. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے نیکسٹ کویسچن کیا کہ قرآن مجید میں خزانوں کا ذکر آتا ہے کہ کسی بندے کے بہت زیادہ خزانے تھے، اس بارے میں آپ کے پاس کیا نالج ہے. تو میں نے اس پہ بھی اپنا ایک کمپریہنسو ویو دیا کہ قارون کے خزانوں کا قرآن مجید میں ذکر آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ ان پہ زکوٰۃ لاگو کی تھی، پرسنٹیج ایک عائد کی تھی کہ اتنی پرسنٹیج جو ہے نا آپ نے زکوٰۃ اس میں سے دینی ہے. تو انیشلی وہ ایگری ہو گیا کہ یہ مثلا 100 میں سے 1% اگر میں دینا چاہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بعد میں جب ٹوٹل اس کی امپلیمنٹ کیا گیا، لاگو کیا گیا اس کی پوری دولت پہ، تو پھر تو وہ جو ہے وہ انکاری ہو گیا کہ اتنی میسیو اماؤنٹ بن گئی ہے. تو یہ میں نے ڈیٹیلڈ ویو ان کے سامنے رکھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن جو ہے نا اس کا میں نے پہلے ہی ویسے جواب دے دیا تھا. انہوں نے کہا کہ کیا اسلام سے پہلے بھی زکوٰۃ کا جو تھا وہ نفاذ تھا. میں نے کہا جی میڈم، اسی وجہ سے جو ہے وہ قارون کو جو ہے وہ ہوئی تھی، عذاب ہوا تھا کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن انہوں نے کیا کہ کربلا کا جو ہے وہ سارا سینیریو وہ کس دریا کے کنارے ہوا. تو اس کا میں نے بتایا کہ نہر فرات تھی اور دریائے دجلہ تھا، یہ میں نے بتایا اپنا، اور کوفہ کا علاقہ تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کویسچن پھر انہوں نے مجھ سے کیا کہ جو جنرل نالج کا کویسچن تھا کہ یہ ہمالیہ کا پہاڑی سے انہوں نے پوچھا نانگا پربت جو ہے وہ پیک کس پہاڑی سلسلے میں ہے. تو میں نے بتایا کہ کو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں، اور پاکستان میں جو کو ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی ہے نا وہ نانگا پربت ہی ہے. تو یہ انہوں نے کہا، کنسیڈر کیا کہ ٹھیک ہے، کریکٹ ہے. پھر اس کے بعد اور بھی انہوں نے رینڈملی کویسچن کئی کیے. فی الحال میرے ذہن میں سارے تو نہیں کویسچن آ رہے. پھر انہوں نے مجھے ریفر کیا نیکسٹ جو سر تھے نا ان کی طرف کہ آپ پوچھیں. تو انہوں نے پہلا کویسچن مجھ سے کیا کہ پارلیمنٹ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ 2 ایوانوں پہ مشتمل ہے، ایوان بالا، ایوان زیریں، یعنی کہ سینٹ. پھر ان کے میں نے ارکان بتایا، اور اسی طرح قومی اسمبلی، اور پھر کس طرح وہ لا کا نفاذ کرتے ہیں، یہ میں نے بتایا. پھر سر مجھ سے نیکسٹ کویسچن کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ انڈیا کے پریزیڈنٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں جو مسلمان تھا، اس کا کوئی نام بتائیں. تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا تھا. میں نے بتایا کہ رام ناتھ کووند جو ہے وہ کرنٹ ان کے پریزیڈنٹ ہیں. اور میرے ذہن میں فوراً آیا کہ ابو الکلام آزاد ایک پریزیڈنٹ ان کے رہے ہیں، حالانکہ جو وہ پوچھ رہے تھے ان کا نام تھا عبد الکلام، تو میں کہہ رہا تھا ابو الکلام آزاد. خیر انہوں نے پھر نیکسٹ کویسچن مجھ سے کیا کہ انڈیا نے پاکستان سے کون سے علاقے جو ہیں وہ ہتھیائے ہیں. تو میں نے اس پہ اپنا ایک ویو دیا کہ کون کون سے علاقے انہوں نے سنیچ کیے ہیں. رین آف کچھ کا علاقہ ہے، یعنی کہ جوناگڑھ کی ریاست ہے، پھر گرداسپور، بٹالہ اور کشمیر کا یہ ویو میں نے دیا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ منگلا جو ڈیم ہے وہ کس جو ہے وہ دریا پہ واقع ہے. تو میں نے بتایا کہ دریائے جیلم پہ. پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیمز کا کچھ اور بھی آگے تذکرہ جو ہے نا براڈلی کیا. فار ایگزامپل انہوں نے مجھ سے پوچھا ایک اور ہے نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ، اس کے بارے میں کہ اس میں کتنی میگا واٹ بجلی. تو اس پہ بھی میں نے بتایا کہ اتنے میگا واٹ اپروکسیمیٹلی پیدا ہو رہی ہے. اور مزید بھی انہوں نے پوچھا کہ ان دریاؤں پہ کون کون سے ڈیمز ہیں، اس طرح کر کے بعض اوقات بیراجز بھی پوچھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان میں کوئی تشدد پسند تنظیم، پہلے انہوں نے کہا تشدد پسند تنظیم کون سی ہوتی ہے، اس کو بتایا. میں نے بتایا کہ جو ایکسٹریمسٹ جنونی مذہبی جنونیت پیدا کرتے ہیں یہ وہ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی تنظیموں کے نام بتائیں. میرے ذہن میں اس وقت تو نہیں آ رہا تھا کہ کون سی ہیں. تو میں نے ایک یہ واقعہ کوٹ کیا کہ جو انسیڈنٹ ہوا پرینتھا کمارا کا، TLP کا، وہ ایک مشتعل ہجوم جو ہے نا انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد میں نے پھر وہ یاد آ گیا، بتایا کہ TTP جو ہے نا، انہوں نے کہا TTP کیا ہے. جب میں نے کہا نا کہ TTP بھی ایک اس طرح کی جماعت ہے،
تو میں نے بتایا کہ تحریک طالبان پاکستان ہے، اور اس کا آگے مزید بھی بتایا کہ وہ جو فاٹا والے ایریاز ہیں، ایجنسیز ہیں، وہاں پہ وہ ٹیریٹوریل کلیمز کرتے ہیں اور مزید ایشوز ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد اور بھی انہوں نے مجھ سے ڈگری ریلیونٹ کویسچن کرنے کی پوچھا کہ کون سی آپ کی ڈگری. میں نے فزکس کا بتایا، تو انہوں نے کوئی اس کا زیادہ نہیں مجھ سے پوچھا فزکس کا، نہ ہی انہوں نے مجھ سے پولیس کے متعلق کچھ زیادہ پوچھا. اور بھی اسی طرح اگر کانفیڈنس کے ساتھ آپ جواب دیتے جائیں، میں تقریباً سارے ہی، مجھے ایک دو کے علاوہ کویسچن جو ہے نا میں نے تقریباً صحیح بتایا، یا کچھ ہاں نہ مجھے تھی. ایک دو کویسچن جیسے کہ انہوں نے کہا بکنگم پیلس جو ہے وہ کیا ہے، میں نے کہا کہ کسی پریزیڈنٹ کی رہائش ہے، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد، وہ میرے خیال سے برطانیہ کے کسی وشائی خاندان کی رہائش ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک دو اور بھی اسی طرح کے کویسچن کیے تھے جو فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہے. اور اس طرح کا میرا انٹرویو ایکسپیرینس تھا. تو انہوں نے ایٹ دا اینڈ کہا کہ تھینک یو، آپ جا سکتے ہیں. تو پھر میں وہاں سے چلا گیا. تو یہ اوور آل تھا. آپ نے وہاں بیٹھ کے بس یہ کہ کانفیڈنس شو کرنا، جو بھی آنسر کریں تو اس کے لحاظ سے آپ نے، میں تو اپنا ایک براڈ ویوز پہ دے رہا تھا، جو بھی پوچھتے تھے اس کے مجھے باقی چیزوں کا بھی، ساتھ والی چیزوں کا بھی پتہ ہوتا تھا. تو اس طرح کر کے کوئی کم از کم 20-22 کویسچن انہوں نے مجھ سے کیے. اور باقی ممبر سے بھی اسی طرح اسلامیات کو اور جنرل نالج کو، جنہوں نے بتایا نا مینلی کہ ہم ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، اس طرح کر ان کو زیادہ تر انہوں نے اس چیزوں کے ساتھ انگیج رکھا ہے، اور اس طرح کر کے انہوں نے انٹرویو کنڈکٹ کیا. اس سارے جرنی کے دوران میں خان PPSC کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا یہ قابل تحسین اقدام ہے کہ جو نئے آنے والے ایمرجنگ ہیں ان کو ہاؤ نو ہو جاتی ہے، اور انٹرویو کی کافی جو ہے ٹپس اور باقی جو ہے وہ مواد مل جاتا ہے، جو ایک قابل تحسین اقدام ہے، اور اس کو بھی میں السلام علیکم. کل میرا انٹرویو ہوا تھا یہاں ملتان سینٹر میں، ملتان ڈویژن کا. تو چیئرمین صاحب سے اسلم خان صاحب 27 تاریخ کو جو ہوا ہے، سب سے پہلے جو ہے انہوں نے انٹروڈکشن لیا. تو انٹروڈکشن کے دوران ہی انہوں نے انٹرپٹ کر دیا تھا. تو ڈسٹرکٹ کا میں نے بتایا کھانے وال سے. تو کہتے جی کھانے وال میں یہ ایک ایشو ہوا تھا توہین رسالت کا، توہین قرآن کا، تو انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا تھا. تو آپ کیا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بتایا ڈیٹیل میں. اس میں میرے بات ہوئی کہ ہمارا ایک قانون ہے، اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. تو قانون کے بارے میں پوچھا کون سا قانون ہے، وہ ان کو بتایا اس چیزوں کے بارے میں سارا. اس کے بعد کہتا ہے جی مولانا تاجمیر صاحب اسی مطلب تلمبا سے ہیں، تو انہیں کے ایریا میں مطلب جو لوگ ہیں اس طرح کر رہے ہیں، تو وہ دنیا میں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات ہوئی. تو اس کے بعد کہتے ہیں پولیس کو اس میں کیا کرنا چاہیے. وہ میں نے ان کو بتایا کہ فوری پولیس کو اریسٹ کرنا چاہیے ہر حال میں، اور کورٹ آف لا میں اس کو پیش کرنا چاہیے. تو اس کے بعد آگے ہوا جی باتیں، میری ٹرانسکرپٹ ان کے پاس تھی. ٹرانسکرپٹ میں سے دیکھ کے انہوں نے پھر سبجیکٹ جو ہے ان کا ویسے انگلش میں زیادہ ہے نا، تو ٹرانسکرپٹ کو دیکھ کے انہوں نے پہلے میرے سبجیکٹ کو دیکھا. تو اس میں تھا کمیونیکیشن سکلز ایک سبجیکٹ ہے. تو کہتا ہے جی فارمل انفارمل کمیونیکیشن کے بارے میں نے ان کو بتایا. کہتے نہیں جی ہم نے تو اور بھی ٹائپس پڑھی ہیں. تو پھر میں نے بتایا جی وربل نان وربل جو ہوتی ہیں ٹائپس ان کے بارے میں، اور سائن لینگویج اس طرح کی چیزیں. پھر مجھے کہتے ہیں جی 5 ہیومن رائٹس کا بتائیں. تو وہ بتائے. پھر کہتے ہیں پولیس جو ہے کون سا ایسا ہیومن رائٹ ہے جس کو وائلیٹ کر رہی ہے. تو مجھے تو اس مائنڈ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. پھر سر نے کہا کہ جی ٹارچر ہے. تو اس بارے میں بات ہوئی. پھر انہوں نے ICT کا پوچھا، جو کمپیوٹر کی ایک ٹرم ہے ICT، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. تو اس کے بعد دوسرے ممبر کی طرف ریفر کیا. انہوں نے کہا جی کرپشن ہوتی ہے پنجاب پولیس میں. تو وہ میں نے کہا چند ایک عناصر ایسے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، اس طرح کی چیز بتائی. تو کہتا ہے جی نہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اور بہت سے ادارے ایسا کر رہے ہیں. تو اس بارے میں بات ہوئی. بیچ میں اسلم صاحب نے انٹرپٹ کیا. تو اسلم خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ایک جو فروٹ سیلر ہے، ریڑھی لگانے والا جو ہوتا ہے، تو وہ کرپشن کرتا ہے نہیں کرتا. اس پہ تھوڑی بحث ہوئی. تو اس کے بعد انہوں نے جی کمپیوٹر کے بارے میں تھا. تو وہ کہتے ہیں جی ایلون ماسک کون ہے اور مارک زکربرگ کون ہے. اس طرح پھر جیف بیزوس کا پوچھا. تو اس بارے میں بات ہوئی. پھر کہا جی IT کا یوز بتائیں پنجاب پولیس میں، وہ بتایا. اس کے بعد یہ جو سیکنڈ ممبر تھے انہوں نے کہا جی علامہ اقبال قائد اعظم اور سید احمد خان کے علاوہ کوئی شخصیت بتائیں، اس کے بارے میں بات کریں. پھر میں نے مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں بات کی. تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں بریڈ ہیں. تو تب مجھے وہ یاد نہیں تھا. جو مولانا محمد علی جوہر جو ہے یہ یروشلم میں مدفون ہے. اس کے بعد SP صاحب نے کہا کہ جی ایلون ماسک نے ابھی کوئی ریسنٹلی کوئی کام کیا ہے وہ ذرا بتائیں آپ. تو میں نے کہا جی سوشل میڈیا ایپ ایک ٹویٹر ہے وہ انہوں نے پرچیز کیا ہے، جو ایکویزیشن ہوئی ہے اس کی. تو وہ کہتے ہیں کتنی اماؤنٹ کی ہوئی ہے. تو وہ میں نے ان کو اماؤنٹ بتائی $44 بلین. اسلم صاحب نے بیچ میں انٹرپٹ کیا. تو اسلم صاحب کہتے ہیں
کہ ابھی پاکستان کے ایک آدمی کو نوبل پیس پرائز کے لیے منتخب وہ کیا گیا، نومینیٹڈ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا نام بتائیں ان کا؟ میں نے کہا جی یہ اخوات ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے وہ بانی ہیں، ہیڈ ہیں، اور ایک مائکرو فائنانس انہوں نے انیشیٹو لیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں نام بتاؤ. نام تو مجھے پھر آتا نہیں تھا، میں نے کہا سر مجھے نام یاد نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر امجد صادق صاحب ہیں. اس کے بعد ایس پی صاحب نے کہا جی فزیکل ریمانڈ کے بارے میں بتائیں، جوڈیشل ریمانڈ کے بارے میں بتائیں کتنے دن کا ہوتا ہے. تو وہ میں نے بتایا ان کو. پھر 2 ریفارمز کا پوچھا. پھر یہ پوچھا کہ ایف آئی آر جو ہے یہ کوگنائزیبل جو ہوتے ہیں. تو لاسٹ پہ ان تمام نیو ویور سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ہماری یہ محنت آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں اور آگے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں. تھینک یو. السلام علیکم. ہاں جی، بس میں پہنچا تھا تقریباً 9 بجے پہنچ گیا تھا سینٹر کے باہر. پھر انہوں نے 9:30 بجے بلا لیا تھا اندر. سارے بچوں کو ڈاکومنٹس وغیرہ وہ ویریفائی کیے پہلے. تو اس میں لگ گیا تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگ گئے. 12:15 کے قریب میرا نمبر آیا تھا. میں اندر گیا تھا 12:15 بجے. اور 12:15 کے بعد کوئی 10 منٹ کے قریب انٹرویو ٹائم لگا ہے میرا ٹوٹل. تو چیئرمین صاحب سینٹر میں بیٹھے ہوئے تھے. پہلے انہوں نے کہا کہ تعارف کروائیے. تعارف کروایا. پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کی ڈگری تو اچھی ہے تو آپ اس طرف کیوں آنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس کا آنسر یہ کیا کہ سر اس کی ایک نہیں بلکہ ملٹیپل ریزنز ہیں. جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ میرا یہ ہمیشہ سے یہ اپرچونٹی میری پریورٹی رہی ہے کہ میں سوسائٹی کے اندر ہمیشہ کنسٹرکٹیو چینج لے کے آنا چاہتا تھا. تو مجھے اس کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ موسٹ سیوٹیبل لگتا ہے اور میں اس لیے اس کو لائک کرتا ہوں، اس میں آنا چاہتا ہوں. سیکنڈ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ کیونکہ سر ان امپلائمنٹ کا ٹائم چل رہا ہے تو اس ٹائم پیریڈ میں اگر آفیسر رینک کی جاب مل جائے تو یہ خدا کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو اس لیے بھی مجھے یہ اپرچونیٹی اچھی لگتی ہے. تھرڈ تھنگ یہ ہے سر کہ بھائی میرے والد صاحب مجھے آفیسر دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی بہت خواہش ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی جلدی ہو سکے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں. تو دین وہ پوچھتے ہیں کچھ ڈگری کے متعلق کویشچن کیے کہ جو ایف ایم ڈی ڈیزیز ہوتی ہے اس کی ویکسینیشن کا شیڈول کیا ہے، نیو کیسل ڈیزیز کیا ہوتی ہے. وہ میں نے صحیح سی بتا دیا ہر چیز. سائڈ والے پہ ایک بندے کی طرف ریفر کیا انہوں نے. تو انہوں نے اس کے کچھ پوچھے کہ یہ تھانہ کلچر کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے کچھ ٹرمز تھیں سی ڈی اے یا اس طرح کچھ تھا. تو مجھے نہیں پتا تھا. تو میں نے ان کا پھر کچھ کا جواب دیا اور کچھ کا سوری کر دیا کہ سوری سر مجھے اس چیز کا اتنا ڈیپ نہیں پتا. ساتھ میں پولیس والے بیٹھے تھے یونیفارم میں. تو انہوں نے 2 کویشچن 3 کیے مجھ سے. پہلا کویشچن یہ کہ کمپیوٹر جانتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں جی، یوز کی حد تک میں تقریباً سارا جانتا ہوں. تو دین وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہم جی کیسے آپ کو یہاں پہ سپورٹ کرے گا پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو میں نے کہا کہ سر جتنا مجھے میرے خیال کے مطابق جتنا ایک ڈی پی ایم کی ڈگری پولیس ڈپارٹمنٹ کو سوٹ کرتی ہے شاید اتنی کرتی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بتائیں وہ کیسے. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ میڈیکل لیگلٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں جس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ، فورینسک رپورٹس، میڈیکل رپورٹس، تو وہ ساری کی ساری ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں. اس طرح سے دوسرا چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیشنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے. تو ہمیں ان کے سائنز اینڈ سمٹمس اور اس کی ہسٹری سے ہی اس کی ڈیزیز کو ڈائگنوز بھی کرنا ہوتا ہے، ٹریٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اور سیم ان دا کیس آف پروسیجر جو ہوتا ہے کسی بھی کیس کی انویسٹیگیشن، وہ بھی سیم یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کلیوز کے اوپر ہی چلنا پڑتا ہے اور لاجیکل ریزننگ کر کے ہی نتیجے نکالنے پڑتے ہیں. تو یہ بالکل 100% سیم ٹو سیم میتھڈ ہے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کا. تھرڈ تھنگ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ کو آنر لے کے آتا ہے تو ہمیں آنر کو بہت زیادہ سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے اپنی ڈیلنگس کے ساتھ. کیونکہ جب تک آنر خود سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا تو وہ اپنے پیشنٹ کو نہیں لائے گا ہمارے پاس. تو اس وجہ سے ہماری پبلک ڈیلنگس بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں اور جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی. کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ پری ایمپٹیو میجرس کیا ہوتی ہیں. تو میں نے بتایا کہ سر جیسے ہماری فیلڈ کے اندر پری ایمپٹیو میجرس یہ ہوتی ہیں کہ کسی بھی ڈیزیز کے آنے سے پہلے جو اس کی روک تھام کی جاتی ہے وہ پریونٹیو میجرز ہوتی ہیں. سیم ایسے ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جو کوئی گیدرنگز ہونی ہوتی ہے جیسے کوئی جلسہ وغیرہ یا کوئی اجتماع یا کوئی تقریب، اس کے علاوہ کوئی بھی انفارمیشن ملتی ہے پولیس کو کسی چیز کے متعلق کہ یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کو بریک کیا جانے کا خطرہ ہے، تو جو اس کو روکنے کے لیے وہ اس چیز کے ہونے سے پہلے جو بھی ایکشنز لیتے ہیں وہ پری ایمپٹیو میجرز ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو درمیان میں پھر وہ جو ہیڈ بیٹھے تھے انہوں نے ٹوک دیا. انہوں نے کہا کہ سر آپ کویشچن کریں گے یا میں کروں. تو پھر انہوں نے کہا نہیں سر آپ کریں. کویشچن لگا ان کا دل تھا کرنے کا کویشچن. اور پھر ہیڈ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں یہ جو پاکستان کا اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے آپ کے اکارڈنگ.
تو میں نے کہا سر میرے اکارڈنگ تو جو ہمارے اکانومیکل کرائسس چل رہے ہیں، اکانومی کے کرائسس چل رہے ہیں، یہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم پہ، ہماری اکانومی بہت زیادہ لاس کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر ہے، اس کے ریزنس کیا ہیں؟ تو میں نے کہا کہ سر ہم اپنے وسائل کو صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم مثال لیں ایگریکلچر کی، تو ایگریکلچر ایک میجر شیئر ڈونیٹ کرتا ہے ہمارے جی ڈی پی میں، لیکن ہم اس کو بھی ڈیولپ نہیں کر پائے ایز کمپیئر ٹو جتنی بھی باہر کے ممالک نے اس کو اسٹرانگ کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کویشچن کیا کہ ہمارے جی ڈی پی میں کتنا شیئر ہے ایگریکلچر کا، یہ مجھ سے غلط ہو گیا، میں نے غلط اس کا آنسر دے دیا، مجھے پتہ نہیں تھا، باقی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ انرجی کرائسس کیا ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا سر جو انرجی کرائسس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جس سورس کے ساتھ انرجی بنائی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ جیسے ہماری جتنی بھی انرجی پروڈکشن ہو رہی ہے اس کا 70% ہم کول اور گیس سے بنا رہے ہیں، اور کول اور گیس بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں انرجی کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر بس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جا سکتے ہیں، یہ ہوا تھا۔ السلام علیکم جی۔ تو یہ میں نے کچھ انٹرویو کمبائن کیے ہیں آپ سب کے لیے، اگر آپ کو یہ میری کاوش اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا، تاکہ پھر میں اور بھی انٹرویو کلیکٹ کر کے آپ کے لیے اکٹھے کروں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا پلیز۔ السلام علیکم۔